جو تمنا دل میں لے کر آئیں پوری شب برات تسبیح خانہ میں گزاریے۔ 15 شعبان المعظم کی مکمل شب تسبیح خانہ لاہور میں گزاریے۔ شیخ الوظائف کا پرسوز درس، خاص اذکار، اعمال، ساری رات عبادات، تہجد کے وقت شیخ الوظائف کی خصوصی دعا، روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری کا انتظام، باقی لنگر عام، اجازت عام۔ شعبان رحمت رزق کے دروازے اپنے لیے کھلوائیے۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب کے بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھیں اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کریں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ہمراہ جنت میں نہ لے جاؤں۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد نماز مغرب اور قبل نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورۃ اخلاص، 1 بار سورۃ فلق اور 1 بار سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت مفید ہے۔ وظیفہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نوافل اور روزہ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا تو میں اس کو عافیت دوں۔ شب برات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بیان کیا ہے کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، جن میں سب سے ادنا حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل کی نیت سے رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد نماز دعا کریں، رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ شب برات میں 2 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، 1 بار سورۃ اخلاص میں 15 مرتبہ سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر رزق کی وسعت برکت کے لیے دعا کریں۔ جو شخص شب برات کو 8 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ گھر بیٹھے حج و عمرہ کا ثواب پائیے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور ان نوافل کے پڑھنے والے کو مقبول حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ شب برات کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں عبادت، مناجات، ذکر الہی اور تلاوت قرآن پاک کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے، جتنی سہولت اور آسانی سے ممکن ہو اس مقدس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ منکرات سے دامن بچاتے ہوئے قبرستان جا کے زیارت قبور کرنا، صحت و عافیت، رحمت اور بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے، جن گناہوں کی نحوست اور وبال اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے صدقے دل سے توبہ کی جائے۔ شب بیداری کا تقاضا ہے کہ ان بابرکت اور قیمتی لمحات کو توبہ، مناجات، اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15 شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال فوت ہونے والے ہیں ان تمام کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شب میں بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات کو لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے اور حکم دے دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ تو باغ میں پودا لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔
یہ مقدس شب رحمت و مغفرت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس برکت رات میں مقدس گھڑیوں میں جو تا شعبان کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہیں اور 15 شعبان کی صبح صادق ہونے تک رہتی ہیں۔ بارگاہ رب العزت کی رحمت مغفرت کا اجر کرم خوب جم کر برستا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ میں نے رسالت طاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ خوشیاں، خوشحالیاں اور برکات کی گھڑیاں آپ کی منتظر۔ بیماریوں، پریشانیوں سے عاجز متوجہ ہوں، اپنا روحانی آپریشن خود کیجیے۔ ماہانہ روحانی محفل۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں جھگڑے بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیوں کی برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل 11 مارچ بروز جمعہ عصر تا مغرب، 20 مارچ بروز اتوار رات 9:13 سے لے کر 10:07 تک، 28 مارچ بروز پیر صبح 11:19 سے لے کر 12:07 تک۔ یا ارحم الراحمین پڑھیں، یہ ذکر بکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی روشنی کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون و چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے، پوری دنیا میں امن و امان کے لیے، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے پانی خود پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کے بعد 20 روپے صدقہ ضرور کریں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئے، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ مراقبہ پوری دنیا میں مانا ہوا علاج۔ مراقبہ کے جب کمالات کھلے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ اس ماہ کا نورانی مراقبہ۔ مراقبہ دور جدید کی تمام ضدی بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے، خاص طور پر ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی جسمانی کھچاؤ، نیند کی کمی کا یا پورا دنیا میں مانا ہوا علاج ہے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات ان تمام بیماریوں کا علاج مراقبہ سے کر رہے ہیں۔ جدید سائنس آج سے اسے امراض کا یقینی علاج قرار دے رہی ہے۔ مزید میڈیشن یعنی مراقبہ ازل سے روحانیت کی ترقی اور مشکلات کے حل کا علاج رہا ہے۔ ہزاروں تجربات کے بعد اب کے قائرین کے لیے مراقبے سے علاج پیش خدمت ہے۔ سوتے وقت اگر باوضو اور پاک سوئیں تو سب سے بہتر، ورنہ کسی بھی حالت میں صرف 10 منٹ بستر پر لیٹ کر لاتعداد مسلسل سلام قول من رب الرحیم پڑھیں اور اول آخر دین بعد درود شریف پڑھیں، پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہوں، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ تصور کریں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کر اس مرض کو ختم یا الجھن کو حل کر رہی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے میں 100% پریشانی سے نکل گیا ہوں، یہاں تک کہ اس تصور کو دہراتے دہراتے نیند آ جائے۔ شروع میں تصور بناتے ہوئے آپ کو مشکل ہوگی، لیکن بعد میں جب آپ پر اس کے کمالات کھلیں گے تو حیرت کا انوکھا جہان اور مشکلات کا 100% حل خود آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ مراقبے کے تجربات لکھنا ہمیں نہ بھولیے۔